الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاجرۃ لا تجب بالعقد، اور اجرت عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی ہے۔ وتستحق بأحد ثلاثۃ معان، اور اجرت کا استحقاق تین باتوں میں سے کسی ایک بات سے ہوتا ہے۔ اما بشرط التعجیل، یا تو پیشگی ادا کرنے کی شرط کے ساتھ، او بالتعجیل من غیر شرط، یا بغیر کسی شرط کے پیشگی ادا کر دینے سے، او باستیفاء المعقود علیہ، یا معقود علیہ یعنی منفعت کے حاصل کر لینے کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ اجرت اور کرائے کی ادائیگی صرف معاملہ طے کرنے سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ تین باتوں میں سے ایک بات کے پائے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، معاملہ کرتے وقت ہی یہ شرط لگا دے کہ اجرت پہلے لوں گا۔ نمبر دو، شرط تو نہیں لگائی لیکن مستاجر نے خود بخود اجرت پہلے دے دی۔ نمبر تین، مستاجر کا مکمل منفعت حاصل کر لینا۔ معلوم یہ ہوا کہ اجرت کی تعجیل یعنی پہلے دینا یا تأجیل یعنی بعد میں دینا، اس سے متعلق عاقدین میں جو کچھ طے ہو اس کا شرعاً اعتبار ہوگا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَلِلْمُوجِرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ، ایک شخص نے گھر کو اجرت پر لیا تو موجر یعنی گھر کے مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے ہر دن کے کرائے کا مطالبہ کرے، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ وَقْتَ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْعَقْدِ، مگر یہ کہ اس نے عقد میں ہی استحقاق کے وقت کو بیان کر دیا ہو۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إِلَى مَكَّةَ، ایک شخص نے مکہ جانے کے لیے اونٹ کو کرائے پر لیا، فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ، تو اونٹ والے کے لیے جائز ہے کہ وہ مستاجر سے ہر منزل کے کرائے کا مطالبہ کرے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی شیء مستاجرہ کو اجرت پر لیتا ہے اور وہ اس شیء مستاجرہ سے معتد بھی منفعت کو حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ ابھی اس کا منفعت کو حاصل کرنا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ایک شمار کی جانے والی مقدار کے حد تک وہ منفعت کو حاصل کر چکا ہے، تو اب موجر یعنی مالک کے لیے جتنی مقدار میں شیء مستاجرہ سے مستاجر نے منفعت کا حصول کیا ہے اتنا کرائے کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے، الا یہ کہ عقد میں پہلے ہی سے یہ طے ہو چکا ہو کہ جب مستاجر مکمل منفعت حاصل کر کے شیء مستاجرہ کو واپس کرے گا تب وہ مکمل کرایہ حوالے کرے گا، اس سے پہلے موجر کو کرائے کے مانگنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات عقد میں ہی طے کر لی گئی ہے تب تو موجر کے لیے پہلے کرائے کا مطالبہ کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے گھر کو کرائے پر لیا اور ایک دن اس میں سکونت اختیار کر لی، حالانکہ اس نے ایک مہینے کے لیے لیا تھا یا سال بھر کے لیے لیا تھا، اور ایک دن اس نے اس میں سکونت کو مکمل کیا، تو چونکہ ایک دن گھر میں رہائش اختیار کرنا یہ معتد بھی نفع ہے، اس لیے موجر کے لیے ایک دن کے کرائے کا مطالبہ جائز ہوگا، مگر یہ کہ عقد میں اس بات کو طے کر لیا گیا ہو کہ وہ مہینہ پورا ہونے کے بعد کرایہ دے گا یا سال مکمل ہونے کے بعد کرایہ دے گا،
تو سال کے مکمل ہونے سے پہلے یا مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے اب موجر کرائے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے اونٹ کو کرائے پر لیا مکہ جانے کے لیے، تو اونٹ والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر منزل کے کرائے کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ ایک منزل اونٹ پر سوار ہو کر سفر کو طے کر لینا یہ معتد بھی نفع ہے، اور جب یہ معتد بھی نفع ہے تو اونٹ کے مالک کو اس معقود علیہ منفعت کے حصول کی وجہ سے کرائے کے مطالبے کا حق حاصل ہوگا، مگر یہ کہ یہاں پر بھی اگر یہ طے کر لیا گیا ہو کہ سفر کے مکمل ہونے کے بعد وہ کرایہ حوالے کرے گا تو اب موجر کے لیے کرائے کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، والاجرۃ لا تجب بالعقد الی آخرہ عبارت پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے۔ پرائیویڈنٹ فنڈ میں جبری کٹوتی کا حکم۔ پرائیویڈنٹ فنڈ کے نام سے ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ رقم ہر مہینہ کاٹی جاتی ہے۔ اگر اس رقم کی کٹوتی جبری ہے، یعنی ہر ملازم کے لیے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ لازماً کٹوانا پڑتا ہے، اور ملازمت کے اختتام پر حکومت اس پر جو اضافہ کر کے دیتی ہے وہ تنخواہ کا ہی ایک حصہ ہے جو اسے ریٹائر ہونے کے بعد ملتا ہے، لہٰذا اس کا لینا اور استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن والاجرۃ لا تجب الا بالعقد پر منطبق کرنے سے پہلے اجرت سے متعلق ایک اصول کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اجرت کی تعجیل یعنی کرایہ پیشگی ادا کرنا یا تأجیل یعنی تاخیر سے ادا کرنا، اس سے متعلق عاقدین یعنی موجر و مستاجر نے جو کچھ طے کیا ہو اس کا اعتبار ہوگا، اور پرائیویڈنٹ فنڈ کی جبری کٹوتی والی صورت میں عاقدین کے مابین شروع ہی سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ تنخواہ کا ایک حصہ جبراً کاٹا جائے گا، اور کاٹی جانے والی مجموعی رقم مع اضافے کے ریٹائر ہونے کے بعد مستاجر کو دی جائے گی، اور اصول ہے کہ اجرت سے متعلق تعجیل یا تأجیل کے سلسلے میں متعاقدین نے جو کچھ طے کیا ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے جبری کٹوتی میں جو رقم ریٹائر ہونے کے بعد ملتی ہے وہ تنخواہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے اس کا لینا اور استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ رہی بات ہر ماہ کاٹی جانے والی رقم کی مجموعی مقدار پر جو اضافہ ہوا ہے، کیا وہ بھی تنخواہ کا ہی حصہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، وہ بھی تنخواہ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ جبری کٹوتی میں ملازم کی طرف سے مانع اختیار کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ رقم قبضے سے پہلے ملازم کی ملک نہیں ہے، اسی لیے اس اضافے کو سود نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ اضافہ تنخواہ کا ہی حصہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، ومن استأجر بعیرا الی مکہ الی آخرہ عبارت پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے۔ فی کلومیٹر پر کلومیٹر کے حساب سے سڑک کا کرایہ اصول کرنا۔ دنیا کے اکثر ممالک میں سڑک سے گزرنے کا کرایہ اصول کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جگہ جگہ پر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں۔ اس طرح اختتام سفر سے پہلے کچھ کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد جب گاڑی کاؤنٹر پر پہنچتی ہے تو فی کلومیٹر کے حساب سے کرایہ اصول کیا جاتا ہے۔ شرعاً اس طرح فی کلومیٹر کے حساب سے کرایہ اصول کرنا جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ومن استأجر بعیرا الی مکہ الی آخرہ پر منطبق کرنے سے پہلے اجرت سے متعلق ایک ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اجرت کا لزوم معقود علیہ منفعت کے حصول سے ہوتا ہے۔ ذکر کردہ قاعدے کی روشنی میں بات صاف ہو گئی کہ فی کلومیٹر کے حساب سے سڑک کا کرایہ حاصل کرنا جائز و درست ہے، کیونکہ کاؤنٹر والے جو فی کلومیٹر کے حساب سے گاڑی کے سڑک پر سے گزرنے کا کرایہ اصول کرتے ہیں اس میں اجرت اور منفعت دونوں معلوم ہوتی ہیں، اور گاڑی کا
کچھ کلومیٹر سڑک پر چلنا بھی معقود علیہ یعنی منفعت کا حصول ہے، اور ضابطہ ہے کہ معقود علیہ منفعت کے حاصل ہو جانے کے بعد اجرت لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گاڑی کا کچھ کلومیٹر کو طے کر لینا اور سڑک پر چل لینا بھی یہ معقود علیہ منفعت کا حصول ہے، اس لیے اس سے اجرت واجب ہو جائے گی گرچہ ابھی سفر ختم نہ ہوا ہو۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔